بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کام کی باتیں۔ ہمیشہ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے جن کی وجہ سے ہماری زندگی کی ساری بہاریں۔ ماں باپ سی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے، حاصل ہو یہ نعمت تو جہاں خلد بری ہے۔ محترم ناظرین، زندگی کی بہاریں والدین کی موجودگی اور خدمت سے وابستہ ہیں۔ دن کی روشنی ہو یا رات کا اندھیرا، صبح کا اجالا ہو یا شام کی ساتیں، کوئی بھی موسم ہو، بہار ہو، خزاں ہو، گرمی ہو، سردی ہو، کوئی بھی لمحہ دنیا میں ایسا نہیں جس میں والدین کی بے لوث محبت شامل نہ ہوتی ہو۔ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں ان کی دعائیں لیں۔ ناظرین، آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں، اس میں ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہے۔ آج کی نیو جنریشن جو اپنے والدین سے بہت جلدی بدگماں ہو جاتی ہے، یہ واقعہ ان کے لیے ہے۔ محترم ناظرین، ایک لڑکا اپنے والد سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کو نئی موٹر سائیکل چاہیے۔ اس کا والد بہت غریب ہوتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ میں ابھی آپ کو موٹر سائیکل نہیں دلا سکتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ لڑکے کو بہت غصہ آتا ہے، وہ باپ سے ناراض ہو جاتا ہے اور غصے سے گھر چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے۔ جاتے ہوئے وہ لڑکا باپ کا جوتا پہن لیتا ہے اور ساتھ میں باپ کا بٹوا بھی لے جاتا ہے کہ یہ بٹوا سفر میں اس کے کام آئے گا، اس میں جو بھی رقم ہوگی اس رقم کو وہ خرچ کرے گا۔ ناظرین، وہ لڑکا بس اسٹاپ کی طرف چلا جاتا ہے۔ ابھی اس نے تھوڑا سا ہی راستہ طے کیا ہوتا ہے تو اس کو اپنے پاؤں میں کوئی چیز چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ غور سے دیکھتا ہے تو ایک چھوٹا سا کیل اس کے جوتے سے نکل رہا ہوتا ہے جو اس کے پاؤں کو ٹچ کرتا ہے۔ وہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ تھوڑا اور آگے جاتا ہے تو سڑک پر ایک جگہ پانی کھڑا ہوتا ہے۔ وہ وہاں سے گزرنے لگتا ہے تو وہاں پانی اس کے جوتے کے اندر چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے جوتے میں سوراخ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں گیلے ہو جاتے ہیں۔ اس لڑکے کو اور زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اپنے باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے باپ نے ساری زندگی میرے لیے کیا ہی کیا ہے، آج تک مجھے اچھی زندگی نہیں دے سکا، کوئی سہولیات نہیں دے سکا، میں ہمیشہ ترستا رہتا ہوں لوگوں کی چیزیں دیکھ کر، اور آج اگر میں اس کا جوتا پہن کر آیا ہوں تو اس جوتے میں بھی سوراخ ہے جس سے میرے سارے پاؤں گیلے ہو گئے۔ اتنے میں وہ لڑکا بس اسٹاپ تک پہنچ جاتا ہے اور بس میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ بس میں بیٹھ جاتا ہے تو اپنے پاؤں کو دیکھتا ہے تو اس کے پاؤں سے خون نکل رہا ہوتا ہے، اس کا پاؤں لہو لہان ہو جاتا ہے۔ اس لڑکے کو اور غصہ آتا ہے اور مزید اپنے باپ کو طعنے دینے لگتا ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے زندگی میں کچھ نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا۔ پھر اس کو بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے کہ میں اپنے باپ کا بٹوا لے کر آیا تھا، ہو سکتا ہے اس میں کچھ رقم موجود ہو، لیکن جب وہ پرس کھولتا ہے تو اس کو بہت مایوسی ہوتی ہے اور وہ ناامید ہو جاتا ہے کیونکہ اس پرس میں کوئی بھی رقم نہیں ہوتی، صرف 3 پرچیاں ہوتی ہیں۔ وہ لڑکا سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس پرچی میں، کسی ایک پرچی میں میرے باپ نے کسی سے کوئی قرضہ لینا ہو اور اس نے وہ حساب کتاب میں لکھا ہو اور وہ پیسے مجھے مل جائیں۔ جب وہ پرچی کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے فلاں دوست کے 40,000 دینے ہیں جو میں نے اس سے لیپ ٹاپ خریدنے کے لیے ادھار لیا تھا۔ اس لڑکے کے جسم میں کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے جب وہ سوچتا ہے کہ وہ 40,000 کا لیپ ٹاپ تو اس کے والد نے اس کے لیے خریدا تھا جو کہ اب وہ خراب کر چکا ہے۔ وہ لڑکا سوچتا ہے کہ میرے والد نے تو ابھی تک وہ ادھار بھی واپس نہیں کیا اور میں نے تو لیپ ٹاپ بھی خراب کر دیا۔ اس لڑکے کو بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے دوسری پرچی اٹھائی اور جب وہ دوسری پرچی کھولتا ہے
تو دیکھتا ہے کہ اس پر لکھا ہوتا ہے اس کے والد کی فیکٹری میں بہت سے لوگ کام کرتے تھے، تو ان سب ورکر سے ان کی خواہشات پوچھی گئی تھی، وہ کوئی دن منا رہے تھے۔ تو اس کے باپ نے بھی اپنی ایک خواہش اس پرچی پر لکھی ہوئی تھی، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ کاش میرے پاس کبھی اتنے پیسے ہوں کہ میں کوئی اچھا نیا مہنگا جوتا خریدوں۔ جب وہ لڑکا یہ پرچی پڑھتا ہے تو وہ رونے لگ جاتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ جب اس کی والدہ ہر مہینے تنخواہ ملنے پر اس کے والد کو کہتی تھی کہ اب آپ نیا جوتا لے لیں، اور وہ ہمیشہ کہتا کہ نہیں، مجھے ابھی جوتے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹے کا یونیفارم، اس کا جوتا اور اس کی ضروریات زندگی زیادہ ضروری ہیں، میری خیر ہے۔ پھر وہ لڑکا رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو لیپ ٹاپ اس نے خراب کیا ہے اس کے تو ابھی تک اس کے والد نے پیسے بھی ادا نہیں کیے۔ جوتوں کی ان کی جو خواہش ہے وہ انہوں نے اپنے جوتے نہیں لیے اور مجھے اس پر ترجیح دی، اور میں ان کو تانے دے رہا ہوں۔ پھر اس نے تیسری پرچی اٹھائی جس پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ پرانی موٹر سائیکل دے کر نئی موٹر سائیکل حاصل کریں۔ ناظرین، اس لڑکے کا پورا جسم کانپنے لگ جاتا ہے۔ وہ بس سے نیچے اترتا ہے اور اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لڑکے کو اس وقت سڑک کی نمی بھی محسوس نہیں ہوتی، وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا ہے، نہ اسے کیل کی چبھن محسوس ہوتی ہے۔ وہ دوڑتا جاتا ہے اور اپنے گھر پہنچتا ہے۔ جب گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے ابو کی موٹر سائیکل بھی موجود نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے ابو گھر پر موجود ہوتے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کے ابو ضرور موٹر سائیکل کو بیچنے کے لیے شو روم گئے ہوں گے۔ وہ موٹر سائیکل اس کے ابو کی آخری امید ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر ابو نے موٹر سائیکل بیچ دی تو وہ خود پیدل جایا کریں گے، وہ میرے لیے ایک نئی موٹر سائیکل خریدنا چاہتے ہیں۔ وہ لڑکا فوراً شو روم پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے والد شو روم کے مالک کو کچھ کاغذات دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس موٹر سائیکل کو بیچنے والے تھے۔ جیسے ہی اس کے والد کاغذات شو روم کے مالک کو دینے لگتے ہیں، وہ لڑکا بھاگتا ہوا جاتا ہے، اپنے والد کے گلے لگ جاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو، مجھے موٹر سائیکل نہیں چاہیے، میں اب آپ سے ایسی کوئی چیز نہیں مانگوں گا جو آپ مجھے نہیں دے سکتے، میں آپ سے صرف وہ چیزیں مانگوں گا جو آپ مجھے دے سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کہانی میں ایک سبق ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ساری زندگی ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تو کبھی آپ اپنے دل سے سوچیں تو آپ کا ضمیر آپ کو خود ہی جواب دے دے گا کہ کس طرح آپ کے والدین آپ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ ناظرین، جتنا ہو سکے اپنے والدین کی قدر کریں۔ جب یہ سایہ آپ کے سر پر نہیں ہوگا تو پھر آپ کو قدر ہوگی۔ انسان کے پاس اس دنیا میں بہت سے رشتے ہیں، مگر جو رشتہ اس کے والدین سے ہے ایسا کوئی بھی نہیں۔ یہ رشتہ آپ پیسوں سے بھی نہیں خرید سکتے۔ کوشش کریں کہ اپنے والدین کی قدر ان کی زندگی میں کریں، ان سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جب وقت گزر جائے تو آپ کے پاس صرف یادیں رہ جائیں اور پچھتاوا رہ جائے، اور تب آپ کو احساس ہو کہ آپ نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ کھو دیا، اور وہ قیمتی سرمایہ آپ کے والدین تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔